حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ پھر رب العزت نے فرمایا بالکل سیدھی ہے، یعنی یہ کتاب بالکل سیدھی ہے تاکہ وہ اس کی جانب سے ایک سخت عذاب سے خبردار کر دے اور مومنوں کو خوشخبری دے دے۔ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں کہ یقیناً ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ قرآن حکیم کو رب العزت نے قیم کہا اس لیے کہ قرآن معتدل کتاب ہے، افراط و تفریط سے پاک ہے، اور تمام سابقہ آسمانی کتابوں پر یہ کتاب غالب ہے۔ جس کو قرآن حق بتاتا ہے وہی حق ہے، جس کو قرآن باطل بتا دے وہی باطل ہے۔ اب سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کے مطابق ہونے طے پا گئے، کیونکہ یہ حق ہے، کیونکہ یہ بالکل سیدھی ہے، کیونکہ اس میں کسی قسم کی کجی نہیں ہے۔ اور قرآن کے قیم ہونے سے مراد سیدھا ہونا ہے، یعنی انسانوں کے لیے یہ کتاب رہنمائی کرنے والی ہے، حفاظت کرنے والی ہے، اور اسلام سیدھے اور سچے ہونے کی تصدیق کرتا ہے۔ یعنی اسلام ایک ایسا دین ہے جو قیم ہے یا سیدھا ہے، یا ایسا لائف سٹائل ہے جس کو اختیار کرنے والا کبھی نقصان نہیں پاتا۔ جیسے اسلام کا جو عقیدہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے توسط سے ہمیں دیا، وہ حق ہے۔ اس سے بڑا کوئی حق نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کے ساتھ کوئی عبادت میں اس کا شریک نہیں۔ سارے انبیاء نے اسی کی دعوت دی، اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین عرب نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ کجی ہے نا عقیدے میں۔ پھر اگر آپ عبادات میں دیکھیں تو جو عبادات اسلام ہمیں دیتا ہے اس میں کتنا زیادہ نفع ہے، اور کتنی یہ عبادات انسانوں کے حق میں مفید ہیں۔ دن میں 5 ایسے اوقات ہیں جن اوقات میں انسان کو کچھ نہ کچھ اپنی جسمانی قوت کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے صبح کے وقت آپ اٹھتے ہیں، آپ ناشتہ کرتے ہیں، اسی طرح سے جیسے جسم کی ضرورت ہے ایسے ہی آپ کی روح کی بھی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے آپ کی ظہر کی نماز ہے، ایک دفعہ پھر آپ کا انرجی لیول ڈاؤن ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے عصر کا وقت تو ایسا ہے کہ جس وقت میں آپ کو کھانے کی تو نہیں، لیکن آپ کیا خود ضرورت فیل نہیں کرتے کسی مشروب کی، ٹھنڈے یا گرم کی، اور دن کے 2 اوقات جب آپس میں مل رہے ہوتے ہیں اور سورج ڈوب رہا ہوتا ہے۔ آج تک آپ نے کوئی ایسی پینٹنگ دیکھی جو سورج کے غروب ہونے کی اور جس میں اداسی کا منظر نہ ہو؟ تو اس اداسی کے منظر میں روح کو ایک نئی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، جس موقع پہ ہم مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں، اور سونے سے پہلے آپ ڈنر کرتے ہیں تو سونے سے پہلے اسی طرح سے عشاء کی نماز۔ کتنی قیم عبادات ہے، سیدھی۔ سال میں 1 مرتبہ کے روزے، 3 دن کے روزے رکھے تھے نا پہلے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے 1 مہینہ پوری ورلڈ میں جہاں کہیں لوگ ہیں سب کے لیے 1 مہینہ روزوں کا ہوتا ہے، کسی اور دین میں ایسے روزے نہیں ہیں۔ پھر اسی طرح سے سال میں 1 مرتبہ مال سے اللہ کا حق نکالنا زکوٰۃ کی صورت میں، اور سال میں 1 مرتبہ جن لوگوں پہ حج فرض ہے وہ زندگی میں 1 مرتبہ حج کریں گے، لیکن اینولی کس طرح سے مسلمان اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں۔ کتنا خوبصورت یہ دین ہے، انفرادی عبادت سے لے کے اجتماعی عبادت تک، اور پھر پوری ورلڈ کے مسلمانوں کو ایک میسج جاتا ہے ہر نماز کے ساتھ، لیکن خاص طور پر حج کے دنوں میں۔ پھر آپ اخلاقیات کے اعتبار سے دیکھیں، یہ دین قیم ہے کہ ایسے اخلاقیات ہیں جس میں جو یونیورسل ٹروتھ ہے، سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہے، اس میں کوئی کجی نہیں۔ اگر آپ معاملات کے حوالے سے دیکھیں تو ہر ایک کو اس کے رائٹ پلیس پہ رکھا ہے، والدین ہوں، اولاد ہو، یا اسی طرح سے شوہر بیوی ہوں، یا رشتہ دار ہوں، یا بزرگ ہوں، یا بچے ہوں، یا سوسائٹی کے محروم طبقات ہوں۔ اسی طرح سے معاشرت میں، معیشت میں، سیاست میں یہ دین قیم ہے۔ کتاب نے جو نظام زندگی دیا
وہ بالکل سیدھا ہے. انسانوں کے پاس اس سے بڑھ کر کوئی ہدایات نہیں ہے جس کے مطابق وہ اپنی زندگی کی تعمیر کر سکیں، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی تعمیر کر سکیں. تو قرآن کریم کا یہ مشن ہے کہ لوگوں کو ان کے اچھے انجام کی خوشخبری دے نیک اعمال پر، اور برے انجام سے ڈرا دے تاکہ لوگ اپنے اعمال کو درست کر لیں. ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی جنتوں میں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا وہ نعمتوں میں ہو جائے گا، اسے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور نہ ہی اس کے کپڑے پرانے ہوں گے، نہ اس کی جوانی کبھی ختم ہوگی. سبحان اللہ. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. سیدنا ابو سعید خدری اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ جنت والوں تمہارے لیے یہ بات مقرر ہو چکی ہے کہ تم صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی. جنت میں کوئی ہاسپٹل ہی نہیں ہے، جنت میں کوئی ڈاکٹر بھی نہیں ہوں گے، اور جنت میں کسی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اور پھر یہ کہے گا کہ تم زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اور تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. اور اب دیکھیں اپنے بڑھاپے کو چھپانے کے لیے اور ایجنگ فیکٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے کتنے پارلرز کا بزنس چل رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جنت میں کوئی پارلر بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ قدرتی حسن عطا کریں گے، اور تم آرام میں رہو گے، تمہیں کبھی تکلیف نہیں آئے گی. تو اللہ عز و جل کا یہی فرمان ہے، آواز آئے گی کہ یہ جنت ہے، تم اپنے نیک اعمال کے بدلے میں جنت کے وارث ہوئے. یہ صحیح مسلم کی روایت. اور ان لوگوں کو وہ ڈرائے جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد بنا لی ہے، یعنی جن کا عقیدہ ٹیڑھا ہو گیا. دنیا میں انسان کی گمراہی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ انسان ایک اللہ کے سوا کسی دوسرے کو اپنا سہارا بنا لے. حقیقت یہ ہے کہ توہین زندگی ہے سہاروں کی زندگی. اللہ کی ذات تو سہارا ہو سکتی ہے، اس کے سوا کسی کے اندر وہ خصوصیات ہی نہیں ہے کہ ان پہ تکیہ کیا جا سکے. تو اس کی سب سے بری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد بنائی جائے. یہ اللہ تعالیٰ پر تہمت ہے کہ اس کی اولاد ہے، یہ صاف جھوٹ ہے. انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں، اور نہ ہی ان کے باپ دادا کو. بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ صرف جھوٹ ہی کہتے ہیں. بس شاید آپ ان کے پیچھے غم سے خود کو ہلاک ہی کرنے والے ہیں کہ وہ اس کلام پر ایمان نہیں لاتے، یعنی قرآن کریم پر. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ جلائی تو پتنگے اور پروانے اس میں گرنے لگے، اور وہ ان کو اس آگ سے دور ہٹاتا رہتا ہے. میں بھی تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں، لیکن تم میرے ہاتھوں سے چھوٹے جاتے ہو اور جہنم میں گرتے جاتے ہو. یہ مسلم کی 5958 نمبر روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، آپ کو غم ہوتا تھا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سمجھ نہیں پاتے اور اپنے لیے آگ کا سودا کر رہے ہیں. یقیناً ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اس کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. یہ دنیا جس کے بارے میں لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے دارالقرار ہے، رہنے کی جگہ ہے، یہ دارالامتحان ہے. دراصل دارالامتحان ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ امتحان ہونے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. کسی کی آزمائش اس کے مال سے ہوتی ہے، کسی کی آزمائش علم سے ہوتی ہے، کسی کی اقتدار سے، اور کسی کی عقیدے سے. جیسے اللہ رب العزت نے یہاں پہلی ہی بات عقیدے کے بارے میں کی. اللہ تعالیٰ نے زمین پر مختلف قسم کے حیوانات پیدا کیے، اور کس طرح سے زمین پر درخت ہیں، پھل پھول پودے، اور کتنی دل فریبیاں اور رنگینیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو نعمتوں سے بھر دیا ہے، لیکن اس لیے بھرا تھا تاکہ ان نعمتوں کے درمیان رہتے ہوئے
وہ ہر نعمت سے اللہ تعالیٰ کو پہچان لے، لیکن انسان انہی نعمتوں میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زماں مکان اور بھی ہیں، کہ تم اسی دن رات کے چکر میں نہ پڑے رہو کہ تمہارا مقام تمہارا ٹھکانہ اور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون شہوتوں میں، رنگ رلیوں میں ڈوب کر اللہ کی اطاعت کو بھول جاتا ہے اور کون اللہ کی اطاعت کو ترجیح دیتا ہے۔ سیدنا عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے تم پر فقیری کا ڈر نہیں ہے، لیکن مجھے اس کا ڈر ہے کہ تم پر دنیا کشادہ کر دی جائے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ ہوئی تھی، پھر تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو جیسے اگلے لوگ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے، اور دنیا تمہیں ہلاک کر دے جیسے ان سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا۔ مسلم کی 7425 نمبر روایت ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا بڑی میٹھی سرسبز یعنی پرکشش ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں جانشیں بنائے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اس میٹھی پرکشش دنیا سے بچ کر رہو اور عورتوں سے بھی محتاط رہو، کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورت کی وجہ سے پیدا ہوا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور جو بھی زمین پر ہے بلا شبہ ہم اسے ضرور صاف میدان بنا دینے والے۔ چٹیل، صاف، ہموار میدان جس میں کوئی درخت نہ ہو اسے صعیداً جروزہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھ لو، بڑے بڑے ٹاورز ہیں، 140 منزلہ بلڈنگ ہے، ہموار میدان ہو جائے گی۔ ایک ہموار میدان کو تو ہم نے دیکھا 911 کے حوالے سے، اور دنیا میں اتنے طویل پہاڑی سلسلے ہیں، ہموار ہو جائے گا سب کچھ، چٹیل میدان ہو جائے گا۔ حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر، حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ پھر رب العزت نے فرمایا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غار اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ کہف اس غار کو کہتے ہیں جو پہاڑ میں ہوتا ہے۔ جدید تحقیقات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس پہاڑ میں غار واقع ہے اس کے قریب ایک آبادی ہے جسے رقیب کہتے ہیں، جو رقیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ واللہ عالم۔ مسیحی تاریخ میں 7 سلیپر، 7 سونے والے مشہور ہیں۔ گویا وہ اصحاب کہف ہیں۔ اگر وہ اصحاب کہف ہیں تو یہ واقعہ ایفسس کا ہے۔ یہ قدیم زمانے کا شہر ہے جو قدیم ترکی کے مغربی ساحل پر واقع تھا، جس کے کھنڈر آج بھی پائے جاتے ہیں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایفسس سٹی جو تھا وہ کتنا زیادہ مشہور تھا۔ یہی تو وہ شہر ہے جہاں پر حضرت مسیح کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا اعلان کیا گیا تھا ایک کاؤنسل میں، اور حضرت مریم کی الوہیت کا اعلان ہوا تھا۔ یہ شہر تاریخی اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تو 251 سے 249 قبل مسیح میں اس علاقے میں ڈیسس کی حکومت تھی۔ یہاں چاند کی پوجا کی جاتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے توسط سے جب توحید کی دعوت پھیلنے لگی تو بادشاہ برداشت نہیں کر سکا۔ اصحاب کہف ایفسس کے اعلیٰ گھرانوں کے افراد تھے جنہوں نے توحید کی دعوت قبول کر لی تھی۔ اصحاب کہف کا واقعہ اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے یہاں لایا گیا ہے کہ جب دلوں کے اندر ایمان اتر جاتا ہے تو دل کیسے سکون اور اطمینان سے بھر جاتے ہیں، اور دنیا کی دلکشیاں،
اور دل فریبیاں پھر اس کے لیے کسی قسم کی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، ایلیٹ کلاس کے بچے ہیں اور عیش و عشرت میں پلے ہیں، لیکن جب اللہ پر ایمان لے آئے، سوسائٹی مخالف ہو گئی، جان جانے کا خطرہ ہو گیا، اس موقع پر انہیں پناہ لینی پڑی۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر۔ دعا ہے اصحاب کہف کی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمیں ہمارے کام میں رہنمائی عطا فرمائیے۔ اصحاب کہف نے حکومتی سختیوں کی وجہ سے شہر سے نکل کر قریبی غار میں پناہ لے لی۔ غاریں پناہ گاہ بنتی ہیں، جیسے اسلام کی تاریخ میں ہمیں 2 غاروں کا تعلق ملتا ہے۔ ایک وہ غار جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کے لیے، عبادت کے لیے اپنے زمانے کے حالات سے گھبرا کر جایا کرتے تھے، غار ہرا۔ اور ایک وہ غار ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اہل مکہ کی زیادتیوں سے تنگ آ کر ہجرت کے موقع پر پناہ لی تھی، غار ثور۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ وقت اور حالات کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں، کس طرح سے غاروں میں پناہ لیتے ہیں۔ تو اصحاب کہف غار میں کیا کرنے گئے تھے، کیا چھپانے گئے تھے؟ یوں تو ڈاکو بھی غاروں میں جاتے ہیں، لیکن اصحاب کہف کیا چھپانے گئے تھے؟ جانتے ہیں؟ اپنا ایمان۔ ایمان کی آزمائش تھی نا، ان پر عقیدے کی آزمائش تھی، کیونکہ لوگوں کے درمیان آزاد رہتے ہوئے وہ اپنا ایمان بچا نہیں سکتے تھے اور اپنے ایمان کو چھپا بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ ایمان تو ایسی چیز ہے جو ظاہر ہو کے رہتا ہے۔ چنانچہ ہم نے گنتی کے کئی سال تک اس غار میں ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا، گنتی کے کئی سال تک اس غار میں ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا کہ ہم جان پائیں کہ دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ مدت کو بہتر شمار کرنے والا ہے جو وہاں ٹھہرے۔ تو بات یہ ہے کہ اصحاب کہف جب غار میں گئے تو ان کی غار کے اندر سرگرمی کیا تھی؟ وہ جو زندگی بھر نہیں رہی تھی، کیونکہ زندگی عیش و عشرت میں گزاری تھی۔ جب یہ غار میں گئے تو ظاہر ہے کہ ایک تو ان کی یعنی آسائشیں ان سے چھوٹ گئیں، کھانا پینا، ارد گرد کے باقی معاملات، حالات، سب کچھ بدل گیا۔ اور یہ اجنبی لوگ تھے، یعنی ایسے لوگ نہیں تھے جو آپس میں بہت زیادہ ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہوں، جن کی بڑی فرینڈشپ ہو۔ لیکن ایسا ہوا کہ جب ان کے عقیدے پر ضرب پڑی تو بادشاہ نے، وقت کے بادشاہ نے جب حد سے گزرے ہوئے کام کیے تو ایک موقع ایسا تھا جہاں ایک ساتھی نکل کر باہر بیٹھا، یعنی ایک فرد آیا تو اس نے اپنے آپ کو بے تعلق کر لیا ان سے، پھر دوسرا آ گیا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں افراد ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تو کہنے لگے، بھئی آپ بتاؤ تو صحیح، آپ لوگ یہاں آپ کے کیوں بیٹھے ہو؟ ایک دوسرے سے جب انہوں نے پوچھا تو پتہ چلا مقصد ایک ہے کہ سب لوگ اس عقیدے سے اتفاق نہیں رکھتے اور ان حکومتی اقدامات سے اتفاق نہیں رکھتے جو اس وقت جاری کیے گئے تھے۔ بہرکیف جب انہوں نے دیکھا کہ حالات اتنے زیادہ مخالف ہو گئے کہ اب جان کا خطرہ ہے تو انہوں نے ایک غار میں پناہ لی۔ اس غار میں جا کے یہ روتے رہتے تھے، اس غم میں نہیں کہ ہمارے گھر والوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، سوسائٹی میں ہماری ناقدری ہوئی اور یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں سے دور ہیں، ایسا کوئی غم نہیں تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے تھے، اللہ رب العزت کے آگے اپنے حالات رکھتے تھے اور یہ دعا کرتے تھے کہ اپنی جانب سے ہم پر رحمت کر دے اور ہمارے معاملے کو ہمارے لیے سیدھا کر دے، کیونکہ آگے کے حالات نہیں جانتے تھے کہ ابھی تو غار میں چھپے ہیں، آگے کیا ہوگا، اور آگے کا معاملہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا، ارد گرد کے ماحول سے بالکل الگ تھلگ کر دیا، اور اس طرح سے کئی 100 سال بیت گئے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں رب العزت کا فرمان ہے، اگلے رکوع میں رکوع نمبر 14 کی ابتدائی آیت کی تلاوت سنیں گے۔
نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. اور ہم ان کا برحق قصہ آپ پر بیان کرتے ہیں. انہم فتیۃ آمنوا بربہم، بلا شبہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کر دیا تھا. یہ نوجوان اپنی مشرک قوم کے برعکس اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے عقیدے میں اتنی پختگی دے دی تھی کہ انہوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنے پیارے عزیز و اقارب کو چھوڑ دیا، اپنے مال کو ترک کر دیا، تمام دنیاوی آرام و آسائش ترک کر دی، غار میں رہنا گوارا کر لیا. حافظ ابن کثیر نے انہم فتیتن سے استنباط کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بوڑھوں کے مقابلے میں نوجوان حق کو جلدی قبول کرتے ہیں کیونکہ بوڑھے مصلحت کوش ہوتے ہیں. اور ایک اور مفسر لکھتے ہیں کہ انبیاء کا ساتھ دینے والے مصلحت کوش بوڑھے نہیں تھے، نوجوان تھے. تو وہ بھی چند نوجوان تھے جنہوں نے ایمان کی خاطر اتنی بڑی آزمائش قبول کر لی، جنہوں نے ایمان کی وجہ سے کس طرح سے اپنے ارد گرد کے حالات میں آنے والی بڑی تبدیلی کو قبول کر لیا. اور آج بھی بہت سے نوجوان ہیں، کتنی کثیر تعداد ہے نوجوانوں کی. نوجوانوں کے لیے اصحاب کہف کی زندگی میں بہت بڑا میسج ہے کہ جب کبھی نوجوان ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے سے نہیں ہٹیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں. ربیع بن انس کا قول ہے وَزِدْنَاهُمْ هُدَى کے بارے میں کہ ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کر دیا تھا، یعنی ان کا اخلاص بہت زیادہ ہو گیا تھا. جانتے ہیں ہدایت میں اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی سمجھ آ جاتی ہے، نیک کام کرنے آسان ہو جاتے ہیں، نیکی مشکل نہیں رہتی. جیسے ہجرت مشکل سفر ہے، اپنا سب کچھ تیاگ دینا مشکل ہے، لیکن اس کے لیے نہیں جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے. تو اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے اس کو ایمان میں پختگی عطا کرتا ہے، عمل صالح کی توفیق عطا فرماتا ہے. اور جس کو اللہ ہدایت دے دے، وقت آنے پر اللہ تعالیٰ کس طرح اسے موقع دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے کٹ کر، سب سے کٹ کر صرف اللہ کی طرف رجوع کر لے اور دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے. یہ تفسیر روح المعانی کی روایت ہے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور ہم نے ان کے دلوں پر بند باندھ دیا. بہت پیاری بات ہے. ہم نے ان کے دلوں پر بند باندھ دیا. جیسے آپ کسی چیز کو پیک کرتے ہو نا، دو چیزیں ہیں تو آپ ان کو یہ چاہتے ہیں، دو یا دو سے زائد جتنی بھی چیزیں ہیں تو آپ ان کو کسی نہ کسی چیز سے آپس میں باندھ لیتے ہیں. جیسے گفٹ پیک ہے، اب گفٹ پیک کرتے ہیں تو آپ اس کو کسی ڈوری سے، کسی ربن سے، کسی نہ کسی چیز سے باندھ دیتے ہیں. اسی طرح سے اور کچھ نہیں تو بعض سم ٹائم اسکاچ ٹیپ سے کسی چیز کو یعنی آپس میں جوڑ دیا جاتا ہے. دل کیسے جڑتے ہیں؟ ہم نے ان کے دلوں پر بند باندھ دیا، سکون نصیب ہو گیا. ان آنسوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بند باندھ دیا کیونکہ انہیں حقیقت سمجھ آ گئی. انہیں پتہ لگ گیا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور دنیا میں کرنے والا کام کیا ہے. انہوں نے بہت بڑا کام کیا تھا. انہوں نے اپنی آسائش کی، اپنے رشتوں کو، اپنی ہر ایک چیز کو خیر بات کہہ دیا تھا. چلیے ہم ایک لمحے کے لیے غور کرتے ہیں. میری لینڈ یونیورسٹی میں ایک سروے ہوا تھا اور سروے اس بات کا کہ آج کے دور میں جو میڈیا کا استعمال ہے اس کی وجہ سے لوگوں پر کیسے اثرات ہیں. 24 آورس کے لیے 200 لوگوں پہ سروے کیا گیا کہ لوگ جو ہیں موبائل یا نیٹ یا ٹی وی یا کسی قسم کی ڈیوائس یوز نہیں کریں گے، جو ڈیوائسز آج کل ہم یوز کرتے ہیں. 24 آورس صرف الگ رہنے کے بعد حالات کیا تھے؟ پری ٹیسٹ کے بعد جب پوسٹ ٹیسٹ ہوا تو پتہ چلا کہ کچھ لوگوں کے سر درد سے پھٹ رہے ہیں. کچھ لوگوں کے حالات اتنے زیادہ خراب ہیں کہ جیسے
یعنی شدید قسم کے ڈپریشن میں مبتلا. کسی نے اپنی رائے دی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کو مار ڈالوں کہ جس نے ہمیں 24 گھنٹے تک ایک دن ہمیں ان چیزوں سے دور رکھا. اس کے نتیجے میں ریسرچر نے یعنی اس نتیجے تک پہنچے کہ میڈیا کی ایڈکشن ہو جاتی ہے. میں اس وقت پہ گھر چھوڑنے کی بات نہیں کر رہی. آپ اصحاب کہف کی زندگی کو سمجھنا چاہتے ہیں, آپ اپنی آسائشوں کو بھی نہ چھوڑیں, آپ کسی چیز کو نہ چھوڑیں. ایک موبائل چھوڑ کے دکھا دیں, ایک موبائل. آپ اپنے جس چیز کے ساتھ آپ کی وابستگی ہوگی نا, پوری لائف اس کے ساتھ متعلق ہو گئی. یہ بات صرف اس وجہ سے ہے کہ اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑنا اسی کے لیے ممکن ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے, جس کا دل اللہ سے جڑا ہوا. اور اللہ رب العزت نے اس دل کو باندھ دیا تھا, ان کے دلوں کو باندھ دیا تھا. جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا, اب آپ دیکھیں کہ دل بندھا کس چیز سے ہے, عقیدے سے, اللہ کی ذات پر یقین سے. انہوں نے کہا ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے, ہم اس کے سوا ہرگز کسی کو معبود نہیں پکاریں گے. بلا شبہ تب تو ہم نے بالکل ہی حد سے گزری ہوئی بات کہی. یعنی اگر ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں گے پھر ہم حد سے گزر جائیں گے. حکمت کی باتیں سیکھیے, تفسیر قرآن جان کر. حکمت کی باتیں سیکھیے, تفسیر قرآن جان کر. ہماری اس قوم نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے, وہ ان کے حق میں کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ چنانچہ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے. یہ اسلامی عقیدے کا حصہ ہے کہ ہر فرد کے پاس اپنے عمل کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے. یعنی جو بھی وہ کام کرے کسی دلیل کے ساتھ کرے, کیونکہ دلیل روشنی ہے. دلیل کی وجہ سے انسانوں کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں اور وہ کسی کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ لوگ واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصحاب کہف ایمان لانے کے بعد کس طرح سے لوگوں کے ساتھ اس بات پر مباحثہ کرتے رہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اس دوران انہوں نے جو باتیں کی اس میں انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس اپنے شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. اصحاب کہف نے اگرچہ اپنے بڑوں کی مخالفت کا سامنا کیا, لیکن انہوں نے بڑوں کی بڑائی کو اہمیت نہیں دی. انہوں نے سچائی کو, دلیل کو اہمیت دی, جس کی وجہ سے انہیں وقت کے بڑے ظاہری اسباب رکھنے کے باوجود چھوٹے نظر آئے, کیونکہ انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ وہ جھوٹ کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے سچ کو چیلنج کر رہے ہیں. اور سچ کیا ہے, حق کیا ہے؟ وہ تو اللہ کی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. اور جب تم ان سے الگ ہو چکے ہو اور جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں تو کسی غار میں پناہ لے لو, تمہارا رب تم پر اپنی کچھ رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں تمہارے لیے آسانی مہیا کرے گا. بعض لوگوں نے اصحاب کہف کے غار میں روپوش ہونے سے دنیا سے بے رغبتی اور رہبانیت اختیار کرنے پر دلیل پکڑی ہے, جو صحیح نہیں ہے. اس سے تو صرف اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ جب کسی پر ظلم ہو تو وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر کہیں فتنے سے بچنے کے لیے پناہ لے سکتا ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اچھے طریقے سے کی جا سکے, سکون سے, تاکہ اس کا دین خطرے سے محفوظ ہو جائے. امام غزالی نے بھی اس کانسیپٹ کی تردید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اصحاب کہف ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوئے تھے, وہ تو سب اکٹھے تھے, وہ تو ایک گروپ تھا, بلکہ کافروں سے, ان کے ظلم سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ فرار کا راستہ اختیار کیا تھا. اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ کی بڑائی پر یقین تھا. آپ کے دل میں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے؟ جب آپ اپنی زندگی میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے, پھر فیصلہ کہاں سے لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے یا جو دل میں آتا ہے؟ یہ میں نے سوال اس وجہ سے کیا ہے کہ اسی سے اصلاح کا آغاز ہوگا, کیونکہ پہلے تو انسان اپنے آپ کو کھوجتا ہے نا, میں کہاں ہوں. تو آپ یوں دیکھیے کہ آپ نے جب کبھی کسی چیز کے بارے میں ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے
تو آپ کے پاس اپنے ڈیسیژن کے لیے کوئی دلیل ہوتی ہے اللہ کی کتاب سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، یا آپ کے جو من میں آتا ہے، جو آپ کو کوئی بات کہہ دیتا ہے اسی کے مطابق آپ ڈیسیژن کر لیتے ہیں؟ تو جو اپنے رب کی بات کے مطابق، اس کی دلیل کے مطابق کام کرتا ہے یا رسول اللہ کی سنت کے مطابق، وہ اللہ کی بڑائی کو مانتا ہے، اور باقی اللہ کے آگے سجدے کرنے کے باوجود بھی جھکتے نہیں ہیں۔ تو اصحاب کہف کو اللہ کی بڑائی کا یقین تھا، اس لیے وہ سب کچھ چھوڑ دینے پر راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قربت کا مقام عطا کیا تھا، اور اللہ کی قربت کا سامان بھی عجیب ہے۔ جیسے رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قربت کے لیے ان کے دلوں کو نرم کر دیا تھا، ہر وقت روتے رہتے تھے، اللہ کے آگے اپنے دکھ کا اظہار کرتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ سے مدد مانگتے تھے۔ یہی ایک مومن سے مطلوب ہے کہ وہ اپنے رب سے مدد مانگے، اپنے رب کے آگے گڑ گڑائے، عاجزی کرے، اسی کی رحمت طلب کرے اور اسی سے سیدھا راستہ مانگے۔ اور آپ سورج کو دیکھیں گے کہ جب طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب چلا جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان کے بائیں جانب کترا جاتا ہے، اور وہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے گمراہ کر دے پھر آپ اس کے لیے رہنمائی کرنے والا کوئی دوست ہرگز نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے لیے کیا انتظام کیا، رحمت کیسے ہوئی۔ اصحاب کہف ساری دنیا کے لیے ایک بہت بڑی نشانی بن گئے، کیونکہ کبھی کوئی ایسی نیند نہیں لیتا کہ وہ سوئے تو دنوں تک سوتا رہے، یا مہینوں تک، یا سالوں تک، یا سینکڑوں سال سویا رہے۔ اور آپ دیکھیں کہ انسانوں کو بھوک لگتی ہے، جسم کو قوت کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب قوت نہیں ہوتی تو ظاہر ہے کہ انسان سو بھی نہیں سکتا، اور پھر سونے والے تھک جاتے ہیں۔ تھکاوٹ دور کرنے کے لیے پھر کس طرح سے یعنی اللہ تعالیٰ ایک نیا دن عطا کرتے ہیں، اور اس دن میں پھر کھا پی کے قوت حاصل کرنے کے بعد لوگ پھر جب تھک جاتے ہیں تو سو جاتے ہیں۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بوڑھے لوگ جس وقت بیمار ہو جاتے ہیں تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ بیماری میں ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت نہیں کر سکتے تو بیڈ سور ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک جگہ اصحاب کہف پڑے رہتے تو زمین ان کے بدن کھا جاتی۔ تو یہ کیسی نیند تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کروٹیں بھی بدلوائیں، اور پھر ایسی نیند تھی کہ جس میں ان کو یعنی ارد گرد کے ماحول سے بھی بے خبر رکھا۔ سانس بھی چل رہی ہے، جسم کا پورا نظام بھی چل رہا ہے، اور کسی قسم کی کوئی بیرونی مدد بھی نہیں ہے، نہ خوراک ہے، نہ ہی کوئی اور کسی نوعیت کی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے لیے نیند کا انتظام کیا، تو کس طرح سے؟ سورج کے توسط سے۔ غار اور سورج کا معاملہ عجیب ہو گیا۔ غار کسی اور ٹائم زون میں چلی گئی۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں یعنی مختلف جو سیارے ہیں، آج تحقیقات ہمیں یہ بتاتی ہیں ان کا ڈیفرنٹ ٹائم زون ہے۔ جیسے زمین کا ٹائم زون ڈیفرنٹ ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے سیارے ہیں ان کا ٹائم زون فرق ہے۔ تو زمین پر جو وقت ہے اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، اور زمین جس جگہ پر واقع ہے اس کے ساتھ ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ زمین کے ایک گوشے کو اللہ تعالیٰ نے سورج کی نقل و حرکت، اس کے طلوع ہونے اور غروب ہونے سے بچا لیا، کہ اصحاب کہف کی نہ عمر بڑھی، نہ اصحاب کہف کو کسی اور چیز کی ضرورت پڑی، ان کا وقت وہیں ٹھہر گیا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے تو وقت ٹھہر گیا تھا نا، جب آپ واپس آئے تب بھی وہی وقت تھا، کسی اور ٹائم زون میں چلے گئے۔ تو یہ اصحاب کہف کا معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سادگی کے ساتھ سورج جب نکلتا تو کنی کترا کے چلا جاتا، یعنی غار اس کے دائرے میں نہیں آتی، جب ڈوبتا تب بھی غار الگ ہی رہتا تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ غار ان کے لیے کتنا محفوظ حصہ بن گیا تھا زمین کا، کیسی پناہ گاہ تھا۔ تو وہ زمین کا حصہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر سورج کے عمل دخل کو ختم کر دیا تھا۔ رکوع نمبر 15 ہے، آئیے تلاوت سنیں گے پہلی آیت کی۔
وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا۔ اور آپ انہیں جاگتا ہوا خیال کریں گے۔ ایسا لگتا ہے نا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اصحاب کہف کو غار میں سوئے ہوئے ہیں، کہ اگر آپ دیکھو تو آپ محسوس کرو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ دلاتے ہیں، اور ان کا کتا غار کی دہلیز پر اپنے بازو پھیلائے ہوئے، آپ انہیں جھانک کر دیکھیں تو ضرور بھاگتے ہوئے الٹے پاؤں پھر جائیں، اور آپ کو ضرور ان کی دہشت سے بھر دیا جائے۔ یعنی غار کا منظر عجیب ہے، 7 لوگ سوئے ہوئے ہیں، ان کا کتا غار کے دہانے پہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ بھی کتے کو بھی ان کی صحبت کی وجہ سے ان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعین کیا، تو کتا بھی اتنے ہی 100 سال جیا۔ یہ کتا کہاں سے آیا تھا؟ انہی لوگوں کے یعنی اندر ایک فرد تھا جس نے اپنے مال کی حفاظت کے لیے کتا پال رکھا تھا۔ یہ کتا ان کے ساتھ آیا، اور اچھی صحبت کے اثرات دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی کیسے رحم فرمایا۔ حالانکہ سیدنا ابو طلحہ انصاری بیان کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا، اور نہ ایسے گھر میں جس میں تصویریں ہوں۔ بخاری کی 5949 نمبر روایت۔ لیکن جہاں کہیں مال کی حفاظت یا اسی طرح سے جان کی حفاظت کے لیے بہت زیادہ خطرات پیدا ہو جائیں، آبادی سے کوئی دور رہتا ہے، کوئی اور حفاظت کا سلسلہ نہیں، تو ایسی جگہ پر پھر کتا رکھا جا سکتا ہے۔ شوقیہ کتا پالنا حرام ہے۔ بہرحال بات تو یہ تھی کہ کتا بھی غار کے دہانے پر ہے، اور 7 لوگ بیچ میں سوئے پڑے، اور خاص چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد کے لیے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا روب طاری کر دیا تھا کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں کہ جو کوئی انہیں دیکھ لیتا تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہوتا، اس کا دل روب اور دہشت سے بھر جاتا۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کتنی دیر رہے ہو تم؟ انہوں نے کہا ہم 1 دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں۔ وہ بولے کہ تمہارا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنی دیر رہے ہو۔ کتنا پختہ یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ چنانچہ اپنے میں سے کسی ایک کو یہ چاندی کے سکے دے کر شہر بھیجیں، بس چاہیے کہ وہ دیکھے کہ زیادہ صاف ستھرا کھانا کہاں ہے، پھر اسی میں سے کچھ تمہارے کھانے کو لائے، اور وہ نرمی اور باریک بینی کی کوشش کرے اور تمہارے متعلق کسی کو ہرگز معلوم نہ ہونے دے۔ اصحاب کہف جس وقت غار میں داخل ہوئے تھے صبح کا وقت تھا، اور جب بیدار ہوئے تو دن کا آخری حصہ تھا۔ وہ یوں سمجھا کہ شاید 1 دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہوں گے۔ امیجن کر کے دیکھیے سینکڑوں سال میں بھوک ہی نہیں لگی، یعنی اتنا سا کہ جیسے صبح کے وقت آئے تھے اور ابھی شام کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو اٹھانے کا مقصد بھی بیان کیا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ کس نے بیتنے والی مدت کو زیادہ یاد رکھا ہے۔ اصحاب کہف نے کھانے کے ساتھ پاکیزہ کی شرط رکھی ہے کہ جاؤ دیکھو پاکیزہ کھانا کہاں سے ملتا ہے، کہ پاکیزگی مومن کا ذوق ہے اور ایمان کا تقاضا ہے کہ حلال اور طیب کھائیں۔ اس دور میں چونکہ لوگ بت پرست تھے، حلال حرام کی تمیز نہیں رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے کھانا تلاش کرنے والے سے کہا کہ دیکھنا پاک کھانا کہاں سے ملتا ہے، حلال کھانا کہاں سے ملتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حلال و حرام کو جانتے تھے۔ اصحاب کہف نے ایک اور بات بھی کہی تھی، احتیاط کرنا، کہیں کسی کو ہمارے بارے میں خبر نہ ہو جائے، کہ ان کی جائے پناہ نہ پتہ چل جائے، کیونکہ اندیشہ تھا کہ شہر کے حکمرانوں نے پکڑ لیا تو سنگسار کر دیں گے۔ ہے نوع انسان کے لیے قرآن کامل روشنی، فوز و فلاح کا راستہ، قرآن رہبر بندگی، حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن